السلام علیکم ورحمۃ اللہ عزیز طلباء، اسلامیات کے پہلے لیکچر میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلے آج ہم سورہ انفال کا پہلا سبق پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بورڈ پیٹرن جو ہے وہ کیا ہے، کہ بورڈ میں کس طریقے سے سوالات آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ سورہ 9th کی کتاب جو پنجاب بورڈ کی ہے وہ ایک ہی ہے جس میں 9th اور 10th کا سلیبس ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ 9th میں اسلامیات کا سلیبس جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو سورہ انفال ہے مکمل، جس کے 10 سبق ہیں، تو 10 رکوع ہیں تو 10 ہی سبق ہیں، اور اس کے بعد 20 احادیث ہیں جس میں سے پہلی 10 احادیث 9th میں پڑھی جائیں گی اور باقی 11 سے 20 تک وہ 10th میں ہوں گی۔ تو لہٰذا سورہ انفال ہو گئی، اس کے بعد پہلی 10 احادیث یہ 9th میں شامل ہیں، اور اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے وہ موضوعاتی مطالعہ یا ٹاپکس ہیں، جس میں پہلے 4 ٹاپکس، جس میں قرآن مجید، اس کا تعارف، حفاظت اور فضائل، یہ پہلا ٹاپک ہے یہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کے حوالے سے ہم یہ چیپٹر پڑھیں گے، اور تیسرا علم کی فرضیت و فضیلت، اور چوتھا چیپٹر جو اس میں شامل ہے وہ زکوٰۃ میں فرضیت، اہمیت اور اس کے مصارف، کہ اس کو خرچ کیسے کہاں کہاں کیا جائے گا۔ یہ 4 ٹاپکس جو ہیں وہ یہ اسلامیات میں ہیں۔ اب یہ 4 سورہ انفال، 10 احادیث اور 4 ٹاپکس، ان میں سے جو ہے وہ پیپر بن کر آتا ہے۔ تو اس میں سے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کوسچن ہوتا ہے ایم سی کیوز پر مشتمل۔ ایم سی کیوز پر مشتمل کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں ٹاپکس، سورہ انفال، احادیث اور جو موضوعاتی مطالعے یا ٹاپکس ہیں، ان میں سے یہ ایم سی کیوز بنائے جاتے ہیں۔ تو 10 آتے ہیں، 10 کے 10 ہی کرنے ہوتے ہیں، 1 نمبر کا 1 ایم سی کیو ہوتا ہے، ملٹیپل چوائس ہوتا ہے، 4 اس کی آپشنز ہوتی ہیں، اس میں سے 1 کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو 10 نمبر جو ہیں یہ ہمیں اس سے مل جاتے ہیں۔ دوسرا کوسچن جو ہے وہ شارٹ کوسچنز پر مشتمل ہوتا ہے۔ شارٹ کوسچنز، یہ 9 شارٹ کوسچنز آتے ہیں، اور 9 میں سے 6 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، اور 2 نمبر کا 1 شارٹ کوسچن ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 12 نمبر اس کے ہو گئے۔ شارٹ کوسچن جو دوسرا شارٹ کوسچنز پر مشتمل یہ 9 شارٹ کوسچنز ہوتے ہیں، ان میں سے 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ یہ زیادہ تر سورہ انفال میں سے ہی بنتے ہیں، کیونکہ 10 سبق ہمارے اس میں کافی تقریباً 50% پورشن جو ہے نا وہ اسی پر مشتمل ہے، تو 9 شارٹ کوسچن تقریباً اسی میں سے بنتے ہیں۔ اب آ جائیں دوسرا ہمارا تیسرا کوسچن بھی شارٹ کوسچنز پر مشتمل ہے، اور اس میں بھی 9 شارٹ کوسچنز آتے ہیں، اور یہ 9 شارٹ کوسچن کہاں سے آتے ہیں؟ یہ احادیث اور ٹاپکس میں سے عام طور پر ہوتے ہیں۔ تو اس میں زیادہ پورشن اس میں کہہ لیں، اگر احادیث میں سے آ گئی ہیں تو 6 جو ہیں وہ موضوعاتی مطالعہ میں سے یا ٹاپکس میں سے جو ہیں وہ آئیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ 6 آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، 6 میں سے 2 نمبر اس کے ہوتے ہیں، تو 12 نمبر اس کے ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ایم سی کیوز کے 10 نمبر، دوسرا کوسچن شارٹ کوسچنز پر مشتمل ہے، اس کے 12 نمبر، اور پھر تیسرا بھی شارٹ کوسچنز پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے بھی 12 نمبر ہو گئے۔ اس کے بعد آ جائیں چوتھا کوسچن جو ہے وہ قرآنک ورسز، یہ جو سورہ انفال ہم نے پڑھنی ہے اس کی ٹرانسلیشن، اس میں سے 3 آیات جو ہیں وہ سلیکٹ کرتا ہے۔ عام طور پر بعض بچے جو ہیں نا وہ ایکسرسائز میں سے جو آیات دی ہوتی ہیں ان کو ہی تیار کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اکثر و بیشتر جو ہے وہ سبق کے اندر سے ہی آتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اس قرآن مجید کی آیات کو جو ہے ٹرانسلیشن کرنے کے حوالے سے بھی سیکھیں گے۔ تو 2 آپ یہ دیکھیں کہ 3 آیات آتی ہیں، اور 3 آیات میں سے 2 آیات کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، اور 4 نمبر 1 آیت کا مطلب اس کے نمبر مل جاتے ہیں۔ تو چھوٹا سا عمل، ہارڈلی 5 منٹ میں یہ دونوں آیات کا ترجمے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اور 8 نمبر ہمیں مل جاتے ہیں۔
تو اس لیے زیادہ فوکس ہمیں اس پر بھی کرنا ہے. یہ عام طور پر بچوں کے لیے کافی ذرا تھوڑا سا فیملیئر نہیں ہوتے. 8th لیول تک جو اسلامیات پڑھی ہوتی ہے اس میں اتنا زیادہ عربی کا پورشن نہیں پڑھا ہوتا، تو یہاں پڑھنا پڑ رہا ہے. تو اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر اس چیز کو جو ہے وہ اپنے معمول کا حصہ بنا لیں گے اور تھوڑی تھوڑی آیات کو، اس کو لفظی ترجمے کو، پھر بامحاورہ ترجمے کو کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر ہمیں یہ بہت ہی آسان لگے گا. لیکن اگر ہم اس میں محنت نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے یہ پورشن مشکل ہو جائے گا. اس کے بعد آ جائیں پانچواں سوال جو ہے وہ حدیث پر مبنی ہوتا ہے. جو 1 سے لے کر 10 احادیث ہیں ان میں سے ایک حدیث آئے گی اور اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کرنی ہوگی. تو اس طرح اس کے 3 نمبر جو ہیں وہ ٹرانسلیشن اور اس کی ڈیٹیل بیان کرنے کے ہیں، یعنی کہ ترجمہ اور تشریح کرنے سے 3 نمبر جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے. اور اسی طرح جو چھٹا کوسچن آئے گا وہ لانگ کوسچن پر مشتمل ہے. جو ٹاپکس ہم نے پہلے 4 پڑھنے ہیں ان میں سے 2 لانگ کوسچن آئیں گے. 4 چیپٹرز ہیں تو کوئی 2 چیپٹرز میں سے ایک جو ہے وہ لانگ کوسچن ایگزامینر لے لے گا اور اس میں سے ایک آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہے. تو 5 نمبر کا ایک لانگ کوسچن ہے اور اس میں عام طور پر جو ہے نمبر کم آنے کا ہوتا ہے. تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ ہیڈنگز کے ساتھ اور اچھے مٹیریل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر کے اس میں بھی پورے نمبر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس لے لیتے ہیں. تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 50 مارکس ہو گئے. تو اس میں اس بات کا ذرا خیال رکھیں کہ یہ اسلامیات ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں 50 میں سے 50 اکثر بچے جو ہیں وہ لے لیتے ہیں. 48 49 یا 45 سے 49 کے درمیان جو ہیں وہ اکثر و بیشتر بچے آتے ہیں اور بعض بچے جو ہیں وہ 50 میں سے 50 مارکس بھی لے لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں انشاءاللہ پچھلے رزلٹس بھی ہمارے بہت اچھے رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ امید کریں گے کہ نئے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اسلامیات میں میکسیمم مارکس لینے کے قابل بنے. ایک تو ہمارا دینی اس کے ساتھ بھی ایک ایفیلیشن ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر محنت کریں گے تو اس کا رزلٹ ہمیں ملے گا انشاءاللہ. باقی رہ گیا کہ اس میں پنجاب بورڈ نے اردو میڈیم کی کتاب ہی پرنٹ کی ہے لیکن اس کا میٹیریل جو ہے وہ انگلش، جو بچے اردو میں پریزنٹ نہیں کر پاتے تو کلاس میں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں چند ایک کہ جو انگلش میں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ انگلش کا میٹیریل جو ہے وہ انشاءاللہ گائیڈ لائن میں ان کو بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا. تو اس میں میرا یہ نمبر آپ کے سامنے جو ہے وہ آ گیا ہے. آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی سوال آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو مجھ سے فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. یہی واٹس ایپ پر بھی نمبر ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کے مسئلے کو انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کروں گا. پھر جب کلاسز جو ہیں باقاعدہ کلاس روم میں سٹارٹ ہو جائیں گی تو پھر انڈیویجولی بھی اگر کسی بچے کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ بھی اس کو ٹائم دیا جا سکتا ہے. تو اب ڈسٹنس کے طور پر ہم جب بھی آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دین فریضہ سمجھتے ہوئے بھی اس کام کو جو ہے وہ ہم دل لگا کر جو ہے اس کام میں پارٹیسپیٹ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آ جائیں ہم سورہ انفال کی طرف آتے ہیں. سورہ انفال کی آج کا جو سبق ہے اس میں ہم آیت نمبر 1 سے 10 تک کی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ ہم کریں گے اور اس سے اگلا جو پارٹ ہوگا اس لیسن کا وہ ایکسرسائز ہے. تو ایکسرسائز کو ہم حل کریں گے. تو اس میں بھی یہ آیات جو ہم پڑھیں گے اسی پر مشتمل جو ہے وہ اس کی ایکسرسائز ہوگی. تو اگر ہم اسے اچھے طریقے سے تیار کر لیں گے تو ایکسرسائز بھی ہماری تیار ہو جائے گی. تو اب ہم آتے ہیں اس کے ٹرانسلیشن کی طرف کہ سورہ انفال کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ انفال جو ہے وہ مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تو 2 ہجری میں یہ غزوہ بدر ہوا ہے. تو غزوہ بدر کے موقع پر یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اس میں غزوہ بدر سے متعلق اور دیگر احکامات جو ہیں وہ اس میں دیے گئے ہیں جو ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. ترجمہ تو ہم نے اس کا سمجھنا ہی ہے، کرنا ہی ہے، لیکن ان آیات کا جو مفہوم ہے اس کو بھی ہمیں از پر کرنا ہے تاکہ ہم شعوری طور پر ان باتوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق
عمل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سبق کے آغاز سورہ انفال کی پہلی آیت کا ترجمہ کرنے کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے وہ سوال کرتے ہیں عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں، اسپائلز آف وار یعنی کہ مال غنیمت کہ جو مال غنیمت کے بارے میں کل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت للہ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو یا آپس میں صلح رکھو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اب یہ دیکھیں یسألونک عن الانفال، they asked you O Muhammad about the spoils of war، کل سے کہہ دیجئے الانفال للہ، the spoils are for Allah and the messenger۔ فاتقوا اللہ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، so fear Allah and وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ so fear Allah and adjust all matters of difference among you، یعنی کہ آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، اس کے لیے جو کوئی اختلاف ہے تو اس میں آپس میں صلح رکھو، کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی ہم اس کی تفصیل جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، and obey Allah and his messenger محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کنتم مومنین if you are believers اگر تم یقین رکھنے والے ہو، believers ہو۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ سورہ فال کے حوالے سے مال غنیمت جو لڑائی کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ میں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جنگ جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان مکہ والوں کے ساتھ ہوئی ہے وہ 2 ہجری میں 17 رمضان میں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئی بدر کے موقع، بدر کے مقام پر۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے فتح نصیب فرمائی، 1000 ایک طرف ہیں اور ایک طرف 313 کے قریب جو ہیں وہ افراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کم لوگوں کی مدد فرشتوں کے ساتھ کر کے ان کو، تو وہ کفار جو بھاگے ہیں ان کا پھر جو مال پڑا ہے، تو پہلے یہ رواج عرب میں یہ تھا کہ جو بھی جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی تھی وہ اس کی ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ یہ کسی کا حق نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کا ہے، لہٰذا جو بھی اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر تمہیں کوئی حاصل ہوئی ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھی کرو۔ پھر بعد میں آگے چل کر ہم اسباق میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تقسیم کا حکم دیا ہے کہ اس کے حصے کدھر کدھر کتنے ہوں گے، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور دوسری بات اب یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں فاتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری۔ یہاں پر آپ نے دیکھا اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ ڈرنے کا، فیئر کا ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، حالانکہ اس کا تقوی معنی ہوتے ہیں بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تو کیا پرہیزگاری اختیار کرنا؟ بچنا کس بات سے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور جس کام سے روکا ہے اس کام سے رک جانا، یہ بنیادی طور پر یہ تقوی کی روش ہے، اور یہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر مطلوب ہے۔ تو یہ بار بار یہ الفاظ جو ہیں وہ آئیں گے، تو ان کو ہم اگر انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ہم صحیح معنوں میں اس کو سمجھ سکیں گے۔ اصلحوا ذات بینکم اور آپس میں اپنے تعلقات درست رکھو، اور اہم بات کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ یہ ہوگی پہلی آیت۔ اب آ جاتے ہیں ہم دوسری آیت کا ترجمہ کرنے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ یہ
آپ نے دیکھا کہ مختلف کلرز کے ساتھ میں نے اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. یہ بنیادی طور پر آپ کی ایکسرسائز کے اندر اہل ایمان کی صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. کون سی صفات؟ کہ مومنوں کی صفات جو بیان کی گئی ہیں اسے بیان کریں. تو اس کو خاص طور پر ہم نے ترجمہ بھی تو کرنا ہے، لیکن اس کو سمجھنا بھی ہے تاکہ ایکسرسائز میں بھی اسے ہم اچھے طریقے سے اسے سالو کر سکیں. انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہیں، الذین، بے شک مومن تو وہ ہیں جو اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیتیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب پر، یتوکلون، بھروسہ رکھتے ہیں. تو یہ اہل ایمان کی آگے بھی صفات آ رہی ہیں. ابھی یہ سوال کنٹینیو، اس کا آنسر جو ہے وہ جاری رہے گا. پہلی بات اس میں کیا کہی گئی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ کا ذکر سے اہل ایمان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. اللہ کا خوف، خشیت اس پر اہل ایمان کے اوپر طاری ہوتی ہے. اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر یقین والی کیفیت جو ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. توکل جو ہے، توکل کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ رکھنا. بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنی پوری ایفرٹ کرنے کے بعد ہر اسباب و وسائل کو یا کر کے اپنے اس کام کو کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھ کے اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ کام نہیں ہوگا. تو یہ اہل ایمان کی ایک کتنی خوبیاں ہم نے پڑھ لیں کہ ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور تیسری، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، the believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، and زادتہم ایمانا، and when his verses, this Quran, are recited unto them, they increase their faith. تو ان کے ایمان بھی جو بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، and they put their trust in their Lord alone. جو اللہ ہے اس پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں. تو یہ 3 صفات مومنوں کی بیان کی گئی ہیں اس آیت کے اندر. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت کے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس بارے میں مومنوں کی مزید صفات کیا بیان فرما رہے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا، یہ اصل میں من ما تھا. وَمِن کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو، اور اس میں سے جو، رزقنا، ہم نے رزق دیا ہے، ہم رزقنا ہوں، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، who perform as salat, and وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, and spend out of that we have provided them. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں، 2 صفات مزید آ گئیں. 3 صفات ہم نے پہلی آیت میں پڑھی تھیں اور 2 صفات اس میں آ گئیں کہ وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمانیات میں، ہمارے ارکان اسلام میں دوسرے نمبر پر ہے. توحید کے بعد نماز کا ہے کہ جس نماز کے متعلق بھی ہم تفصیلات جو ہیں وہ آئندہ پڑھیں گے. تو یہاں نماز کو قائم کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے کہ اس کا پورا نظام قائم کیا جائے. جیسے کہ اگر خلیفہ وقت ہے، مسلمانوں کا سربراہ ہے، تو وہ اپنی مسجد کا امام بھی ہے، اور اگر
گورنر ہے تو گورنر اپنے علاقے کی مین مسجد کا امام ہے، اور اسی طرح جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے اپنے سطح پر اپنے اپنے ٹاؤنز، ڈویژنز، ڈسٹرکٹس اینڈ تحصیلز، اور تحصیل کے بعد یونین کونسل، اور یونین کونسل کے بھی اگر سب ڈویژن کی جائے تو اس میں جہاں جہاں جو ذمہ دار ہوں گے وہ اس کے امام وہاں امامت بھی کروائیں گے اور لوگوں کے مسائل کو بھی حل کریں گے۔ تو یہ نماز قائم کرنے کا پورا ایک نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اسی لیے آپ اکثر دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے نماز کا، نماز قائم کرنا ہے۔ تو یہ پورا ایک نظام ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو اہل ایمان جو ہے اس نظام کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز مساجد میں جا کر پڑھتے ہیں۔ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، رزق کا مطلب کیا ہے؟ یہی نہیں ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں، اس صلاحیت کو اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، اگر اس کی ذہنی صلاحیت ہے تو وہ اپنی اس ذہنی صلاحیت کی وجہ سے لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ینفقون میں آتا ہے، رزقنا، جو اللہ نے ہم کو رزق دیا ہے وہ اس کو خرچ کر۔ اہل ایمان کی 5 صفات ہو گئیں۔ پہلی کیا تھی؟ پہلی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور تیسرا وہ چوتھا نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ ابھی یہ سوال کا جواب جو ہے کنٹینیو ہے، اس آیت میں بھی، چوتھی آیت میں بھی اس کا آنسر جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اہل ایمان کے متعلق کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک یہی لوگ مومنون حقا حقیقتاً مومن ہیں۔ زور دیا جا رہا ہے اولئک مومنون بھی ہو سکتا ہے یہ مومن ہے، ہم المومنون ضمیر فاصل اس میں لائی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ہی لوگ حقیقتاً جو ہیں وہ سچ مومن ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، یعنی کہ ان ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ جو صفات کے حامل لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو درجات دے گا۔ اور قیامت کے روز ایک درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے جنت کے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں رہنمائی فرمائی کہ ایک درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا۔ تو لہٰذا ہمیں ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے، اور یہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بیان کی ہیں انہیں اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں، وہ مغفرت و رزق کریم، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے، عزت کی روزی جو ہے وہ دی جائے گی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، it is they who are the believers in truth، لہم درجات عند ربہم، for them are grades of dignity with their Lord، ومغفرۃ ورزق کریم، and forgiveness and a generous provision paradise، یعنی کہ قیامت کے روز جو جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ یہ انعامات دے گا۔ تو یہ ہمارے کوسچن کا آنسر جو ایکسرسائز میں ہے وہ مکمل ہو گیا۔ ہم نے 5 صفات کو جو ہے بیان کر لیا، بار بار اس کو دہرا لیا، اس کو آپ ذرا بار بار دیکھیے بھی، اور تاکہ جب ایکسرسائز ہم حل کریں تو آپ کو خود سے آنے چاہیے۔ اب آ جائیں اگلی آیات کا ہم ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ کما اخرجک ربک، جس طرح تیرے رب نے نکالا، ربو کا تیرے رب نے، اخراجہ کا تجھ کو نکالا، جس طرح اس نے نکالا، یعنی کس نے نکالا؟ ربو کا تیرے رب نے، جس طرح تیرے رب نے تجھے نکالا، من بیتی کا تیرے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لَکارہون وہ ناپسند کر رہا تھا، یعنی کہ اس کو پسند نہیں کر رہا تھا مومنوں میں سے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ये इसकी थोड़ी सी पस मंज़र है, इसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं हम कि देखें, जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना में हिजरत करके आए और सहाबा कराम भी वहाँ से आ गए, तो क्या मालो दौलत भी अपना साथ लेकर आए थे? तमाम मालो दौलत और कुफ़ार के कब्ज़े में चला गया था। कुफ़ार ने क्या किया था कि एक उन मालो दौलत जो भी उनका असासाजात थे उनको फ़रोख्त करके एक बड़ा सरमाया इकट्ठा करके उसके लिए एक तिजारती काफ़िला तरतीब दिया। उस तिजारती काफ़िले को अबू सुफियान की सरकर्दगी में जो है वो रवाना किया गया शाम की तरफ, और आपको पता है शाम जाते हुए वो मदीना की हदूद के पास से गुजर कर जाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता लगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काफ़िले को पकड़ने के लिए पीछा किया, लेकिन वो टाइम कोई ऐसा सेट नहीं हो पाया, तो वो तिजारती काफ़िला जो है शाम की तरफ चला गया। तो जब वापस आ रहा था, तो शाम से मक्का की तरफ जा रहा था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, तो आप सहाबा को लेकर निकले। अब जब उस काफ़िले को पकड़ने के लिए निकले हैं, तो अभी रास्ते में से निकले हैं, तो अबू सुफियान ने भी क्या किया कि जब शाम से निकला, उसे पता लग गया था कि मुसलमान जो हैं वो हमारे काफ़िले के पीछे आए हैं, लेकिन वो हमें पकड़ नहीं सके, तो उसने पहले से ही एक शख्स को जो है रवाना कर दिया कि मक्का में जाकर लोगों को वहाँ पर बताओ कि मुसलमान हमारे काफ़िले को लूट लेंगे, तो लिहाजा हमारी मदद के लिए आओ। लेकिन दूसरी तरफ उसने क्या किया, अबू सुफियान ने जो वो शाहराह थी उसका रास्ता चेंज करके मदीना के पास से पहाड़ों में से होते हुए एक दुश्वार गुजार रास्ते के ज़रिए जो है वो अपने काफ़िले को लेकर जो है वो मक्का की तरफ रवाना हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस काफ़िले को लेने पकड़ने के लिए निकले हैं, तो आपको पता लगा उधर से वो पैगाम की वजह से अबू जहल की सरकर्दगी में 1000 का लश्कर जो है वो निकला है मुसलमानों से लड़ने के लिए। तो उसकी वजह से अब हजूर साहब अलैहि वसल्लम को रास्ते में पता लगा कि एक तरफ काफिला आ रहा है, एक तरफ जो है वो लश्कर आ रहा है, तो किधर जाना चाहिए। तो उसमें आपने साहबा कराम से मशवरा किया, और ये तफसीलात काफ़ी लंबी हैं, लेकिन इसमें यह है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाजिर साहबा जो हैं वो खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं कि हमें जंग करने के लिए उस लश्कर की तरफ चलना चाहिए। लेकिन उस हवाले से यहाँ ये आयत है कि कुछ लोग जो हैं वो नापसंद कर रहे थे, हम तो काफ़िले को लूटने के लिए, उसकी कैप्चर करने के लिए निकले थे, हम तो जंग करने के लिए, हमारे पास साजो सामान भी नहीं है। तो लेकिन उसमें हजूर साहब अंसारी साहबा में से कोई जो है वो पेशकदमी नहीं हो रही। तो जब उनके सरदार अबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि शायद ये रुए सुखन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी तरफ है, तो वो खड़े हुए हैं, क्योंकि हजूर साहब अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए थे तो ये मायदा किया था कि वो हम अपने शहर में रहते हुए आपकी हिफाजत अपने बेटों की तरह करेंगे। अब चूंकि लड़ाई जो है वो बाहर निकल कर लड़ने की तरफ आ रहा था, तो वो जो उन्होंने अहद किया था उसके हवाले से नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, वो अहद जो है वो जो हमने आपसे किया था उसको छोड़ दें, हम आप पर ईमान लाए हैं, और हमें आप मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों जैसा ना समझिएगा कि जिन्होंने कहा था कि जब जंग करने का मौका आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके साथियों ने क्या कह दिया था, फ़ज़हब अंता रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ए मूसा तुम जाओ और तुम्हारा रब लड़े, हम तो यहाँ पर बैठे हैं। तो उन्होंने जब ये बात कही कि अल्लाह के रसूल, अगर आप अपनी सवारियों को समुंदर में भी डाल देंगे तो हम आपके पीछे पीछे अपनी सवारियों को भी आपके पीछे उसके डाल देंगे। फिर हजूर साहब अलैहि वसल्लम को जो है वो इस बात पर जो है खुशी के आसार जो हैं आपके चेहरे पर नमूदार हुए, और आपने फिर फैसला किया कि हम उस लश्कर की तरफ जो है वो चलेंगे। तो उस हवाले से ये तज़किरा आ रहा है, इसका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ी सी तफसील हो गई। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। कमा अखरजका रब्बुका, जिस तरह तेरे रब ने तुझे निकाला, मिन बैतिका, तेरे रब तेरे घर से, बिल हक हक के साथ, व इन्ना फरीकम मिनल मोमिनीन लकारिहून, बेशक एक ग्रोह मोमनों में से नापसंद कर रहा था। As kama akhrajaka rabbuka min baitika, as your Lord caused you, O Muhammad, to go out from your home with the truth. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, verily and verily a party among the believers disliked it. जी, ये आयत हो गई। अब हम अगली आयत की तरफ आते हैं। युजादिलूना का फिल हक, वो आपसे झगड़ा करते हैं, फिल हक, हक के मामले में, यानी कि
جو آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس طرف جانے کا لشکر کی طرف، کیونکہ قافلے کو لوٹنے کے لیے 30-40 افراد ہیں تو 300 افراد ہیں تو وہ تو بڑے آرام سے اسے کیپچر کر لیں گے. اب یہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے وہ آپ سے حق کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں. بعد اما تبینہ، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. وہم ینظرون، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم لشکر کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرنے کی طرف جائیں گے، تو اس حوالے سے کچھ لوگوں کا معاملہ جو ہے نا وہ اس حوالے سے یہ تھا کہ وہ اس بات میں آپ سے بحث و مباحثہ بھی کرنے کی طرف جو ہے پیش قدمی کر رہے ہیں. تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. Disputing with you concerning the truth after it was made manifest، یعنی کہ یجادلونک فی الحق کے بعد ما تبینہ، یہ اور اس کے بعد ہے کأنما یساقون الی الموت as if they were being driven to death وہم ینظرون while they were looking at it. تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہو گیا. آگے ہم چلتے ہیں. اب یہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں کلر ہوا ہے، تو اس کا بھی ایکسرسائز میں ایک کوسچن ہے. وائز ریڈ کلر میں جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، وائز یعدکم اللہ، جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا، احد طائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہے. ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کی تشریح دیکھتے ہیں. وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذاتی شوکت، کہ بغیر کسی کانٹے کے، بغیر کسی تکلیف کے، تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا ہے، ان یحق الحق کا، کہ حق ہو جائے، بکلمات ہی، اس کی کلمات سے، اس کی بات سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کٹ جائے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، and remember when Allah promised you Muslims one of the two parties of the enemies, either the army or the caravan, that it should be yours. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، you wished that the one not armed the caravan should be yours. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، but Allah willed justify the truth by his words, and to cut off وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, and to cut off the roots of the disbelievers in the battle of Badr. تو یہ اس حوالے سے یہ جو ہے کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا، انگلش میں تو اس کے ترجمے کے حوالے سے واضح ہو گیا کہ دو گروہوں سے مراد کون سے لوگ ہیں. ایک وہ قافلہ جو ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے مکہ کی طرف تجارتی قافلہ تھا، وہ آ رہا تھا، اور دوسرا ابو جہل کا جنگی لشکر، جو کہ 1000 کا جنگی لشکر جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اور اس قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلا تھا. تو ان دو گروہوں کا یہاں پر تذکرہ جو ہے وہ آیا ہے. اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حق ہو جائے اس کے کلمات سے، اس کی بات سے، اور کافروں کی بڑے بڑے سرداروں کو جو ہے وہ اس بات کی، بڑے بڑے سرداروں کا جو ہے وہ وہاں پر انہیں مارے گئے غزوہ بدر میں. اور 70 ان کے بڑے بڑے جس میں لوگ شامل تھے وہ مارے گئے، اور 70 کے قریب ان کے کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کی قید میں آئے، اور بہت مال غنیمت بھی ان کا حاصل ہوا. جبکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا
ان کو تو ہم کلا کما ان کا کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو ثابت کر دیا تھوڑی تعداد کے ساتھ ہی۔ اب آ جائیں اگلی آیات، ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ لیحق الحق کا، تاکہ حق حق ہو جائے، ویبطل الباطل، اور باطل باطل ہو جائے، جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہو جائے، ولاؤ کرہ المجرمون، اگرچہ مجرموں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ لیحق الحق کا ویبطل الباطل، that he might cause the truth to triumph and bring falsehood to nothing, even though the muhajirin, disbelievers, polytheists, sinners, criminals, etc. hate it۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، یہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حق کے ساتھ جو ہے وہ حق کو حق ثابت کرتا ہے اور باطل کو باطل بھی، اور یہ ہر دور میں ہی رہا ہے کہ کم حق پر قائم لوگ بڑی جو طاقت ہوتی ہے، زیادہ تعداد ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جاتے ہیں، کیونکہ حق جو ہے وہ حقیقتاً ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، اس کی بنیاد نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تو حق اگر اس کے سامنے ڈٹ جائے تو پھر باطل جو ہے وہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ مثالیں جو ہیں وہ ہمارے اسلاف میں بھی یہ دیکھی جا سکتی ہیں، اور موجودہ دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو افغانستان کے اندر پوری دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئی تھیں، لیکن آج جو ہیں باری باری وہ باطل جو ہے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے جو ہے مذاکرات کرنے کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے والے لوگوں میں شامل فرمائے، اور باطل کے ساتھ کے خلاف نبردست ماں ہونے کے حوالے سے ہمیں کمر ہمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت، استستغیثون ربکم، استستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، پس اس نے قبول کر لیا تم سے، انی ممدکم، کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، بے الفن، 1000، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، مردفین، لگاتار آنے والے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، remember when you sought help of your Lord and he answered you saying I will help you، یا انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین، I will help you with thousands of the angels each behind the other following one another in succession۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان بدر میں ایک طرف جو ہیں وہ خیمے لگا کر کفار جو ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں نے جو ہے وہ، اور اگلے دن جو ہے وہ لڑائی ہونی ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کے اندر جہاں لڑائی ہونی ہے وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر ان کی حفاظت میں کھڑے ہیں، اور آدھی رات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مسلمانوں کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا 1000 فرشتوں سے جو لگاتار آنے والے ہوں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا، إِلَّا بُشْرَا، مگر خوشخبری کے طور پر، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، وَلِتَطْمَئِنَّ، اور لے کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، اور تاکہ تطمئن، مطمئن ہو جائیں، بِهِ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل، اور تاکہ اس سے تمہارے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں، وَمَن نَصْرُ، اور مدد نہیں ہے، إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مگر اللہ کی پاس سے ہی، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ عربی انگلش میں بھی دیکھ لیتے ہیں، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، Allah made it only as glad tiding and that your hearts be at rest therewith۔
وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, and there is no victory except from Allah. Verily Allah is almighty, all wise. یعنی کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اینڈ حکیم بھی ہے، زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو ایک فرشتے کے پر سے ہی ان کو جو ہے وہ ایک اپنی چھوٹی سی مخلوق کو حکم دے تو وہ اس کو تباہ و برباد کر دے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا ابرہہ کا لشکر، اس کو چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کے ذریعے جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے فرشتوں کے ساتھ مدد دینے کی۔ اصل میں مدد جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ کے لیے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کھپاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ مع المتقین ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصادقین، بے شک اللہ سچوں کے ساتھ ہے۔ تو مدد کن کے ساتھ آئے گی؟ جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مدد تو اصل میں اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زبردست بھی ہیں، وہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں کہ اس وقت کون سا کام جو ہے وہ کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، اس کی حکمت میں، اس کی وزڈم میں کیا چیز ہے کہ کیا کام ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو ہے وہ مدد فرمائی اور انہیں غالب کیا اور یہ خوشخبری بھی دی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو آیات ہم نے مطالعہ کی ہیں، اس کے مطابق ہمیں اپنے اعمال کو بھی اس سے جو ہدایات ملتی ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اور اس دوران میں آپ کوشش کریں کہ ان کے ترجمے کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ازبر کریں تاکہ آپ کو ایکسرسائز بھی آسان ہو، اور یہ کام جو ہے جب پینڈنگ میں پڑتا جائے گا تو پھر یہ مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر اگر صبح کے ٹائم پر ایک جیسے ہم ہر مسلمان کا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، تو صبح کے ٹائم اگر آپ اپنا لفظی ترجمے والا قرآن مجید لے لیں اور اس کو ترجمات پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کو بامحاورہ ترجمہ کرنے کی طرف پیش قدمی کریں۔ اگر لفظی ترجمہ آتا ہوگا تو بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ آسان رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی کا باعث بنے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔